کیا عثمانی تاریخ میں کوئی بمسی بیرک تھے یا صرف وہ ایک افسانوی کردار تھا؟ بمسی بیرک کون تھے؟ کیا بمسی بیرک اپنی زندگی میں کبھی ارطغرل غازی سے ملے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نعمان احمد وائس۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارطغرل ڈرامہ میں دکھائے گئے بمسی بیرک جو ارطغرل کے لیے اپنی جان قربان کرنے تک تیار رہتا ہے، تاریخ کے مطابق آپ کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی آپ کبھی ارطغرل غازی سے ملے تھے، بلکہ آپ کا تذکرہ تاریخ میں ایک انتہائی بہادر جہباز اور آغوز قبائل کو بازنطینی سلطنت سے آزادی دلوانے والے عظیم جنگجو کے طور پر ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ ارطغرل غازی کے بعد کا زمانہ تھا اور آپ عثمان کے دور میں آئے۔ یاد رہے، ارطغرل ڈرامہ میں بمسی بیرک کے حقیقی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بمسی کے کریکٹر کو شامل کیا گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ تمام آغوز سردار مشاورت کے لیے ایک خیمے میں اکٹھے ہوئے، جس میں ایک سردار بمسی بیرک کے والد بے بورے بے بھی تھے۔ خیمے میں موجود تمام سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نواز رکھا تھا اور جو ان کے جانشین تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نرینہ اولاد سے محروم رکھا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر تمام ترک سرداروں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہادر بیٹا عطا کیا۔ عام زندگی میں بمسی ایک خوش مزاج اور نرم دل کے انسان تھے، لیکن میدان جنگ میں شیر کی طرح لڑتے تھے۔ بمسی کی شادی ایک آغوز سردار بے بیچن بے کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن بمسی کے والد نے دیکھا کہ بمسی کا خیمہ پھٹا ہوا تھا اور بمسی اور اس کے بھائی غائب تھے۔ بمسی کو بازنطینی سلطنت کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس طرح آپ 16 سال بازنطینی سلطنت کی جیل میں قید رہے۔ بمسی بیرک کا تذکرہ ارطغرل غازی کے دور کے بعد کا ملتا ہے۔ دوران قید بمسی کو ایک بازنطینی شہزادی سے پیار بھی ہوا اور بعد میں اسی شہزادی نے آپ کو قید سے بھاگنے میں مدد بھی کی، اور اس کے بعد بمسی بازنطینی فوج کے مد مقابل رہے اور اپنے قبیلے کو بازنطینی سلطنت سے آزاد کروا لیا۔ آپ ایک ماہر جنگجو تھے۔ ایک دفعہ آپ کے والد نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور کچھ دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر طویل تھا اس لیے ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ اپنے قبائل سے تھوڑی سی دور ایونک کے قلعہ سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن اچانک وہاں ایک نوجوان نمودار ہوا۔ اس نوجوان نے 2 تلواروں سے لڑتے ہوئے تمام ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ قافلے والوں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ نوجوان ان سے رخصت لے کر واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ جب قافلے والے قبیلے پہنچ کر بے بورے بے کے خیمے میں گئے تو وہاں اسی نوجوان کو بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ بے بورے بے نے برہم ہو کر کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس کے بعد قافلے والوں نے حملے کے بارے میں ساری بات بتائی اور بتایا کہ کیسے اس نوجوان نے ان کو ڈاکوؤں سے بچایا۔ بے بورے بے اپنے بیٹے کے کارنامے پر بہت خوش ہوئے اور ان کو داد بھی دی۔ بمسی بے کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اس عظیم جنگجو کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔